السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ وہ لوگ جو دواخانے علاج کروانے جاتے ہیں اور ڈاکٹر پیسے لینے کے بہانے ان کی غلط ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، نتیجتاً وہ لوگ بڑی تکلیف میں، مشکل میں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ تو انتقال بھی کر جاتے ہیں۔ تو جو انتقال کر گیا اس کی کیا غلطی ہے؟ اسے کس جرم کی سزا ملی ہے؟ اور یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ اتنی موٹی موٹی رقمیں کر کے عیش کرتے نظر آتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کا انتقال کرنا کیا یہ بھی قسمت میں لکھا تھا؟ اس طرح کے اور ملتے جلتے سوالات۔ دیکھیں، جو شخص بھی اس دنیا سے جاتا ہے کوئی وقت سے پہلے نہیں جاتا، یہ بات یاد رکھیں، یہ قرآن کا بڑا مسلم فیصلہ ہے۔ کوئی شخص اپنے وقت سے پہلے نہیں جاتا۔ یہاں سے جانے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ کوئی انسان اپنی جان لے کے جاتا ہے تو وہ سبب خود بنتا ہے اور وہ اس عمل کے لیے جواب دہ بھی ہوگا اور سزا بھی اسے ملے گی۔ اچھا، کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اسے ناحق قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو ایک ناحق قتل ہی ہے نا، کہ جان بوجھ کر غلط ٹریٹمنٹ دے کے لوگوں کو مارا جائے اور ان سے بہت زیادہ پیسے اینٹھے جائیں دیکھ کے کہ یار یہ پیسے دینے والے لوگ ہیں اور اثر و رسوخ والے لوگ نہیں ہیں۔ تو اسی لیے جو اس معاملے میں اس دنیا سے جاتا ہے وہ تو شہید حکمی ہے کہ اس کا تو معاملہ بڑا آسان ہو گیا، لیکن جس شخص نے اس کے لیے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اس کا معاملہ بڑا سخت ہو گیا۔ اچھا، ہماری نظر کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی چیزوں پر ہوتی ہے کہ یار اس نے بڑے پیسے بنا لیے تو بڑا خوش ہے۔ ہم نے ہر چیز کو پیسہ معیار بنایا ہوا خوشی کا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ جائے کہاں کہاں سے رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے گھر میں کیا مسئلے چل رہے ہیں، اس کے اوپر ذہنی دباؤ کیا کیا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا پرابلمز لاحق ہیں جو آپ کے سامنے نہیں آئی ہیں، یا آنے والی زندگی میں اس کو کیا کیا مسئلے ہوں گے۔ اور یہاں اگر ٹیمپریرلی عیاشی کر بھی گیا تو آخرت میں تو پکڑا جائے گا، اور وہاں کی پکڑ بڑی سخت ہے، قبر کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو بچنا نہیں ہے، یاد رکھیں، بچنا، کسی نے غلطی کی ہے بچے گا نہیں، وہ کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، بچنا نہیں ہے، اس نے پکڑے جانا ہے۔ اچھا، جو شخص جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کو اس معاملے میں تو وہ شہید حکمے بھی، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس سے اعلیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے قیامت کے دن تو اس سے انصاف ملے گا ہی ملے گا۔ پھر وہ اس شخص سے نیکیاں اٹھائے گا جس نے اس پہ ظلم کیا، اس کی نیکیاں اٹھائے گا، ظالم کی۔ اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں ختم ہو گئیں یا ہے ہی نہیں تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر ڈالے جائیں گے۔ اٹس اے ون ون سچویشن فار مظلوم۔ تو بالکل یہ خیال نہ کریں۔ اچھا، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا، مومن کو، ایمان والے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا دنیا میں، بے شک کانٹا بھی چبھے تو بھی اسے اس کا ثواب ملتا ہے اگر صبر کرے۔ بہت ساری تفصیلات ہیں، مختلف ویڈیوز میں نے اس میں مختلف اینگل سے بات کی، اس پر بھی میں پہلے بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، لیکن اگین اتنے زیادہ سوالات تھے کہ اس کو ایک دفعہ پھر ذرا ایڈریس کرنے کے لیے میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، ایک دفعہ پھر ایڈریس کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ برزخ کی سیریز میں جا کے پلے لسٹ میں دیکھیں، عالم برزخ کی پلے لسٹ دیکھیں، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ پلے لسٹ دیکھیں، روح کی پلے لسٹ دیکھیں، آپ لوگوں کو آپ کے میجورٹی آف دا سوالات کے جوابات وہاں مل جائیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کچھ ہماری محنت، کچھ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات، اور اس کی وجہ سے جو ہے کافی ساری انفارمیشن، کافی ساری نالج آپ لوگوں کو پہنچ رہی ہے اور پہنچ گئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو پہنچتی رہے گی۔ تو بہرحال یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اس دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وقت اس کے لیے لکھا ہے وہ اسی پر جاتا ہے، اس سے نہ پہلے جا سکتا ہے نہ اس کے بعد جا سکتا ہے۔ کوئی کسی کو مار نہیں سکتا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مرنے والے شخص کا وقت ابھی جانے کا نہ لکھ دیا ہو۔ تو موٹی موٹی باتیں، کوئی ایسی مشکل باتیں ہیں نہیں۔ اسباب کوئی بھی ہو سکتے ہیں، سبب جانے کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، نیچرل کاز بھی ہو سکتا ہے، کسی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ خود وجہ بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن اگر وجہ غلط ہے تو جو اس غلط وجہ کا سبب بنا ہے اس پر وبال ہے، اور اگر نیچرل کازز ہیں تو بھئی ہر ایک نے جانا ہے، کوئی نہ کوئی نیچرل کاز ہو گیا اس کے جانے کا، اس نیچرل کاز میں جو اس ایمان والے کو تکلیف پہنچی ہے کوئی بھی، وہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. I mean, just think about it like that. تو یہ نہ سوچے کہ بھئی ان کا قصور ہی کیا تھا، وہ تو بڑے نیک تھے، تو جو نیک تھے اللہ نے ان کے اوپر ایک اور کرم کر دیا، ان کے درجات بھی بلند کر دیے، ان کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان کر دیں. اور پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں وہ اگر صبر کریں تو ان کے لیے بھی اجر عظیم ہے، کہ اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اگر آپ واقعی ان نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی نیکی کا راستہ اختیار کریں، تاکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ برزخ میں بھی ساتھ ہو، اور پھر قیامت میں بھی ساتھ ہو، اور پھر جنت میں بھی ساتھ ہو انشاءاللہ تعالی. تو اس پر محنت کریں، اس پر کوشش کریں، بجائے اس کے کوڑنے کے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا. اور اگر آپ کوئی لیگل ایکشن لینے کی استطاعت رکھتے تو آپ لیگل ایکشن لیں، ایسے انسان کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں. اور اگر اس طرح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یا شواہد نہیں ہے، ایویڈنسز نہیں ہے، پروفز نہیں ہے، یا جوڈیشل سسٹم بکا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے حاصل کچھ نہیں ہونا، تو صبر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں. اور جو ثواب کی امید رکھ لیں اور صبر کر لیں تو پھر کوڑے نہیں. یہ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا طریقہ ہے، جی میں صبر کر رہا ہوں لیکن دنیا جہان کی گالیاں بھی آپ سن لیں ان کے منہ سے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان پہ ظلم کیا، تو یہ کیسا صبر ہے؟ اچھا بد دعائیں بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں. بد دعا دے دی آپ نے تو اپنا بدلہ نکال لیا. اگر قیامت میں بدلہ چاہیے تو صبر کرو. صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی میں آئے ساری زندگی بولتا بھی رہوں اور کہوں کہ میں صبر میں بھی ہوں. یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. جس کو جو غم پہنچائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے غموں میں اس کی مدد کرے کہ اس کے غم ہلکے ہوں، آسان ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چھوٹی سی باتیں، موٹی باتیں آپ لوگوں کو میں نے اصولاً سمجھانے کی یہی کوشش کی ہے کہ موٹے اصول سمجھ میں آ جائیں تو اکثر سوالات کے جوابات آپ کو خود ہی مل جائیں گے. اب ایک سوال کا ایک جواب جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے نا کبھی، کہ آپ کے ایک سوال کے ایک اینگل کا جواب ہو، تو اصول جب یاد رکھ لینا بندہ تو جوابات کے حصول میں آسانی ہو جاتی ہے. السلام علیکم.